ہوگا, مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, اب ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے دو ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں یا نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہوا ہے, اب تک کی رپورٹ. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے. یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہ اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے ہیں, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں با حیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے, چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو. اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن یہ کم بخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس. آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا. تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف.
اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, KPK میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ایک بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں. یہ حرام ہے, غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے, وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو. بھائی کسی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے, اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہی ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی NGO بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی, وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے, اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے. تو NGOs تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ, تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی, وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں, جو محافظ ہوتے ہیں, وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. KPK میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے, باپ بھی ہے, کئی بھائی, کئی چاچے, کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں, مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے, میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ, میرا بھائی ہے ہی نہیں. یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے, وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ, چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے تو ایسے کیسز ہیں. میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. بڑے بڑے مارٹ ہیں, مال ہیں, جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں, جاب کر رہی تھیں, اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں قیصر راجہ کے لیے, اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے. اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے.
ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم. سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال